اسلام تلوار کے زور سے نہیں بلکہ اپنی حقانیت کی بنا پر پھیلا ہے۔ ہر دور میں اسلام دشمن عناصر اسلام کی حقانیت کو مجروح کرنے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کرتے رہے ہیں، خصوصاً کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ اسلام کی عالمگیر مقبولیت کہ جس کا سبب اسلام کی حقانیت ہے، اس سے قطع نظر کر کے بنظر تعصب و عناد یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اور معاذ اللہ یہ کہتے ہوئے بھی شرم و حیا نہیں کرتے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں تلوار تھام کر اسلام کی نشر و اشاعت کی ہے۔ کذب اور دروغ گوئی پر مشتمل اپنے اس دعوے کے ثبوت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں واقع غزوات اور سرایا کی فہرست بطور دلیل پیش کرتے ہیں، اور ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، امیہ بن خلف اور دیگر رؤسائے مشرکین عرب کے واقعات کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام اپنی حقانیت اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ، انسانیت پر مشتمل تعلیم، اعلیٰ اصول، تمدن اور دیگر بے شمار محاسن کی بنا پر لوگوں کے دلوں میں راسخ ہوا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا جائزہ لینے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ کی ظاہری حیات کے 40 سال، یعنی جب تک آپ نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، آپ کو تمام لوگ محمد امین صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز لقب سے یاد کرتے تھے۔ 40 سال کی عمر شریف میں آپ نے دنیا کو توحید کا پیغام دیا، اور 13 سال تک مکہ معظمہ میں رونق افروز رہ کر لوگوں کو کفر کی ظلمت سے ہدایت کی روشنی کی طرف بلاتے رہے۔ مکی زندگی کے پورے 53 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات کے ہر شعبہ میں اخلاقی محاسن کا ہی مظاہرہ فرمایا، بلکہ 40 سے 53 سال کے درمیان 13 سال کا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے ظلم و ستم برداشت کرتے ہوئے گزارا۔ آپ پر کیے جانے والے ظلم و ستم کا جواب دینا یا انتقام لینا تو ایک طرف رہا، بلکہ آپ نے کبھی بھی ان ظالموں کی کوئی شکایت تک نہیں کی، اور پیکر صبر و تحمل بن کر مصائب برداشت کیے۔ جب ظلم و ستم اپنی انتہا کو پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی۔ مکہ معظمہ آپ نے بحیثیت مظلوم چھوڑا تھا، آپ کے خلاف ظالموں نے ایسا پراگندہ ماحول قائم کر دیا تھا کہ آپ کو رات کی تاریکی میں خفیہ طور پر نکلنا پڑا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سکونت پذیر ہوئے اور 10 سال کے بعد پردہ فرمایا۔ اس حساب سے آپ کی عمر شریف 63 سال ہوئی، جس میں 53 سال مکی زندگی اور 10 سال مدنی زندگی۔ آیت جہاد مدینہ منورہ میں ہجرت کے دوسرے سال میں نازل ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 55 سال تھی، اور آیت جہاد کے نازل ہونے کے 8 سال بعد آپ نے دنیا سے رحلت فرمائی۔ الحاصل جہاد و قتال کی مدت صرف 8 سال رہی۔ اب سامعین کرام توجہ فرمائیں کہ جس ذات گرامی نے کل 63 سال کی ظاہری دنیاوی زندگی پائی، اس میں سے 55 سال کا عرصہ اس طرح گزرا کہ آپ پر ظلم و ستم کیے گئے، اذیتیں دی گئیں، تکلیفیں اور مصیبتیں پہنچائی گئیں، لیکن آپ نے اف تک نہ کیا۔ صبر و تحمل کرتے ہوئے دشمنوں کے آزار برداشت فرمائے، ظالموں کی بدگوئی کرنے کی بجائے انہیں دعائیں دیں، یہاں تک کہ اپنے متبعین کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہوئے ظلم و ستم برداشت کرنے کی تعلیم و تربیت دی۔ جس ذات گرامی نے اپنی سماجی، خاندانی، ازدواجی، تجارتی اور روابطی زندگی میں کسی سے جھگڑا و فساد تو کیا بلکہ اونچے سر میں بات نہیں کی، کسی کے ساتھ بد کلامی نہ کی، گالی کا جواب دعا سے دیا، تواضع و انکساری کا جو پیکر جمیل رہا، حسن اخلاق کا جو نمونہ عمل رہا، جو سراپا محبت و ہمدردی کا مخزن رہا، جس کے اخلاق و اطوار کی طہارت و پاکیزگی کا دشمنوں نے بھی اعتراف کیا، عفو و کرم میں جو بے مثل و مثال، بردباری میں جو یگانہ عالم، ظلم و ستم کو نیست و نابود کرنا جس کا وطیرہ، اس ذات گرامی نے اپنی ظاہری حیات کے 55 سال، تقریباً 88% زندگی تک تلوار تھاما ہی نہیں۔ اس ذات گرامی پر شمشیر زنی کا گھٹیا الزام عائد کرنا دیانت و انصاف کو ذبح کرنے کے مترادف ہے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست اقدس میں تلوار تھامی اور جہاد و قتال فرمایا، لیکن آپ نے صرف اور صرف دفع ضرر کے لیے تلوار تھامی۔ آپ نے شمشیر کا وار ظلم ڈھانے کے لیے نہیں بلکہ ظلم مٹانے کے لیے کیا، جس کا صحیح اندازہ آپ کی حیات طیبہ میں واقع ہونے والے غزوات کا بنظر عمیق مطالعہ کرنے سے ہوگا کہ آپ نے کن حالات میں جہاد فرمایا، کن لوگوں کے سامنے جہاد فرمایا۔ ظالم و جفاکش
قزاق اور ستمگر گروہ کے ظلم و تشدد بڑھتے ہوئے سیلاب کی روک تھام کے لیے آپ نے جہاد کی اہنی دیوار قائم فرما دی اور مظلوم و بے کس لوگوں کی نصرت و حمایت کر کے عدل و انصاف کا ماحول قائم فرمایا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شمشیر زنی کا جھوٹا الزام عائد کرنے والے متعصب عناصر تاریخ و سیر اور گزشتہ واقعات کی معلومات سے یک لخت انجان و بے خبر ہیں، یا پھر انادن و قصدن افتراء پردازی سے کام لیتے ہیں۔ ذرا غور فرمائیں کہ جس ذات گرامی کی ظاہری حیات کا تقریباً 88% حصہ گزر چکا ہو اور صرف 12% ظاہری حیات کے ایام باقی رہے ہوں، اور اس قلیل عرصہ میں جس ذات گرامی نے دنیا کی فلاح و بہبود کے لیے اقوال زرعی یعنی احادیث کا عظیم ذخیرہ سرمایہ حیات و نجات کی حیثیت سے عطا فرمانے کے لیے ہم وقت سخن تراز ہو، علاوہ ازیں اپنی عملی زندگی سے انسانیت، رحم دلی، اخوت، صدق، عدل، انصاف، صداقت، احسان، خدمت، تواضع، انکساری، ترک طمع، قناعت، توکل، تقوی، پرہیزگاری، عبادت، ریاضت، رشد و ہدایت، کرب و عنایت، جود و سخاوت، ان جیسے بے شمار اخلاقی محاسن کی تعلیم و تربیت میں مصروف ہو۔ اس ذات گرامی نے اگر کبھی اپنے مقدس ہاتھوں میں تلوار تھامی ہے تو ظلم کو فروغ دینے کے لیے نہیں، بلکہ ظلم و ستم کو نیست و نابود کرنے کے لیے۔ ایک ضروری امر کی طرف بھی توجہ درکار ہے کہ سپاہ گری کرنے والا بچپن سے ہی اس پیشے کی طرف ملتفت ہوتا ہے، یا تو اس کا خاندانی اور آبائی پیشہ سپاہ گری ہوتا ہے اور اپنے آباء و اجداد کا پیشہ اپنا کر سپاہ گری کرتا ہے، لیکن اس کی سپاہ گری ایام جوانی میں شباب پر ہوتی ہے۔ عموماً 18 سے 45 برس عمر تک وہ سپاہ گری کے فن میں عروج پر ہوتا ہے، اور اس عمر کے بعد اس کے فن میں زوال شروع ہوتا ہے، کیونکہ عمر کا تقاضا اور جسمانی ضعف کا مقتضا یہی ہے کہ اب آرام و استراحت کرنے کے دن ہیں، اور تقریباً 50 یا 55 سال کی عمر کے بعد اس کو اپنے فن سے فطری طور پر رغبت کم ہو جاتی ہے۔ البتہ بحالت مجبوری کبھی حالات کی تیور للکار دیں تو وہ فن شجاعت دکھانے میں کوتاہی نہیں کرتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا جائزہ لینے سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات کے 55 سال تک آلات جنگ کی طرف قطعاً التفات نہیں فرمایا۔ 2 ہجری میں سورہ حج کی آیت کے ذریعے آپ کو جہاد کا اللہ نے حکم دیا، تب آپ کی عمر شریف 55 سال تھی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جس عمر میں عام طور سے آدمی ہاتھ میں تلوار لینے سے اکتاتا ہے اور استعفیٰ دے کر ریٹائر ہو کر اپنے فن کی انتہا کرتا ہے، اس عمر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں تلوار تھامنے کی ابتدا فرمائی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالات کے پیش نظر بہت ہی نازک وقت میں اپنے دست اقدس میں تلوار تھامی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماضی میں کبھی بھی تلوار نہیں اٹھائی اور نہ ہی آپ کو اس کا تجربہ و ملکہ تھا۔ اسلام کی تاریخ کے ذریعے اوراق شاہد و عادل ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن غزوات میں شرکت فرمائی یا اپنے جانساروں کو مارکہ جہاد میں ارسال فرمایا، وہ تمام غزوات اور سرایا مظلومین کے دفاع اور ظالمین کے استحصال کے لیے ہی تھے۔ تمام غزوات توکل علی اللہ اور نصر من اللہ کی بنیاد پر ہی تھے، کیونکہ ان تمام غزوات میں کہیں بھی مساوات اور برابری کا مقابلہ نہ تھا۔ کفار و مشرکین بھاری تعداد میں بھرپور جنگی ہتھیاروں کے ساتھ ہوتے تھے، اور اسلامی لشکر بہت ہی قلیل تعداد اور بے سر و سامان ہوتا تھا۔ کفار کے لشکر میں بھاری ڈیل ڈول کے شکم سیر ہتھیاروں سے لیس اور گھوڑوں پر سوار لڑنے والے ہوتے تھے، جبکہ اسلامی لشکر کے مجاہدین نحیف و ناتواں، کمزور جسم والے، بھوکے پیاسے، بغیر ہتھیاروں کے پیدل لڑنے والے ہوتے تھے۔ مثال کے طور پہ غزوہ بدر جو ہجرت کے دوسرے سال میں ہوا، اس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جبکہ کافر 950 تھے۔ غزوہ احد جو 3 ہجری میں ہوا، مسلمانوں کی تعداد اس میں 1000 تھی، جبکہ کافر 3000 تھے۔ غزوہ احزاب جو 5 ہجری میں ہوا، مسلمانوں کی تعداد اس میں 3000 اور کافروں کی تعداد اس میں 10,000 تھی۔ غزوہ موتا جو 6 ہجری میں ہوا، مسلمانوں کی تعداد اس میں 3000، جبکہ رومیوں کی تعداد اس کے اندر 1,00,000 تھی۔ اسی طرح اور بھی کئی واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام تلوار سے نہیں بلکہ حقانیت کی بنا پر پھیلا ہے، کیونکہ اگر اسلام تلوار کے بل بوتے پر پھیلا ہوتا تو اسلام کی جڑیں تا دیر مستحکم نہ رہتی، بلکہ قلیل عرصہ میں متزلزل ہو کر اکھڑ گئی ہوتی۔ لیکن 1500 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی اسلام اپنی شان و شوکت سے قائم و دائم ہے اور روز افزوں پھیل رہا ہے اور پھیلتا رہے گا، قائم و دائم رہے گا۔